وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جناب صدر، لئیق فخر، قابل قدر جناب حضرت مولانا محمد یونس صاحب اور حضرت مولانا محمد ہارون صاحب اور استاد محترم حضرت مولانا انور شاہ بساطی و قابل صدر احترام علماء کرام، محترم دوستوں، بزرگوں اور عزیز بھائیوں، عزیز ماں بہنوں، عزیز بیٹیوں اور عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے شمار انعامات اور احسانات ہیں کہ جس نے ہمیں قرآن کی نسبت سے، دین کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی تشریف آوری اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ سمدیت میں قبول و منظور فرمائے۔ خاک کا ایک ذرہ ذکر مہوشاں کیسے کرے، عشق کے راز نہاں کو وہ عیاں کیسے کرے، مدح آقا کی گدائی بے نشاں کیسے کرے، مشک سے دھوئے زباں کو پھر وہ بیاں ایسے کرے، کشت بے غم باشبہ ترک نازک پہ کرے، خوش بیان مہربان جان جانے دل بھرے۔ ناز کرتا ہوں تیری آقا من شاہ زمن، نام تیرا کتنا پیارا، پاک تن پاکیزہ من، خندہ رو جبی روشن غنچہ دہن شیریں سخن، نہ کہتے زلف معمر پر فدا مشک فتن، یا من رشک سمن جان چمن یا جان من، آشنائے دل ربائے خود نوائے خود سرے۔ تو ہے بحر بے کراں اور میں ذرا سی آبجو، اے سراپا نور تو ہے دو جہاں کی آبرو، مرحبا صلی علی جانے جہانے رنگ بو، قیصریت تیری آمد سے ہوئی ہے زرد رو، کفر سوزے دل پرودے خوب رو آہستہ خو، پاک دیدے پاک بینے خوشتر ازہر خوش کرے۔ اختر تابہ کہوں یا ایک مہے کامل تجھے، میں کہوں کون مکان کی جان یا پھر دل تجھے، میں سمجھتا ہوں نشانے جاداؤ منزل تجھے، دل کھچے بے ساختہ وہ ہے کشش حاصل تجھے، نازنین مہجبین دل کشے یا دل کشے، یا گدازے دل نوازے گوہرے یا اخترے، پوچھے جانا گئے تو بن کے دیوانہ گئے، بادۂ عشق و محبت پی کے مستانہ گئے، صبر آیا جب میں ہم کو پھر تو روزانہ گئے، ناز یہ پڑھتے ہوئے بے اختیارانہ گئے، سادہ آزادہ مستانہ جانا نئے، مست چشمے دیر خشمے ترپا زیبا منظرے۔ اے سراپا خلق تیری ذات ہے ہر دل عزیز، تیرے صدقے میں خدا نے دی ہمیں عقل و تمیز، تیرے در کی خاک ہی سرما بنانے کی ہے چیز، توڑنا دم تیرے در پر جان و دل سے ہے عزیز، بے قرارم اشک بارم سخت زارم اے عزیز، دل بر جاں عبورت ہر دم بسر بے دی کرے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتائے کہ ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے تو اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ ان سے صرف اللہ بڑا ہے۔ یہ تو ذوق میں شوق میں پڑھ لیے، قرآن کے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دوستو، قرآن کریم یہ وہ نور ہے جس سے سارا جہاں روشنی حاصل کرتا ہے۔ قرآن کریم روشنی کا وہ مینار ہے جس سے انسان کا دل و دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ قرآن صداقت کا وہ جبل نور ہے جس کے آگے ضلالت و جہالت جب اس سے ٹکراتی ہیں تو پاش پاش ہو کر نیست و نابود ہو کر اپنا وجود بھول جاتی ہے۔ قرآن کریم حکمت کا وہ سمندر ہے جس کی فصیح اور بلیغ موجوں کے آگے عربوں کی فصاحت و بلاغت، یونان کا طب و حکمت
اور ارسطو اور افلاطون کا فلسفہ بھی تنکوں کی طرح دہ جاتا ہے۔ تو دوستو، قرآن کے متعلق میں کیا بیان کروں؟ قرآن خود بیان ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ میں نے کہا قرآن خود بیان ہے، قرآن بیان ہے، قرآن تبیان ہے، قرآن فرقان ہے، قرآن فیضان ہے، قرآن ایقان ہے، قرآن احسان ہے، قرآن ایمان ہے۔ جو نازل کرنے والا ہے وہ رب رحمان ہے، جس پر نازل ہوا وہ نبی آخر الزمان ہے، فرشتہ جبریل تو واسطہ درمیان ہے۔ قرآن خدا کا پیغام ہے، قرآن خدا کا اعلان ہے، قرآن انقلاب ہے، قرآن نبی کا اخلاق ہے، قرآن صحابہ کا ترجمان ہے، قرآن خود خدا کی زبان ہے۔ جس مہینے میں آیا وہ رمضان ہے، قرآن کا مخاطب جان ہے، قرآن کا مخاطب انسان ہے، جو مان لے وہ مسلمان ہے، جو نہ مانے وہ بڑا۔ قرآن ہماری آن ہے، قرآن ہماری شان ہے، قرآن ہماری جان ہے، قرآن ہمارا ایمان ہے۔ قرآن دوستو صداقت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن صداقت ہے، قرآن نصیحت ہے، قرآن معزت ہے، قرآن نورانیت ہے، قرآن شرافت ہے، قرآن سعادت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدا ہے، قرآن شفاعت ہے، قرآن بصارت ہے، قرآن بصیرت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن سعادت ہے، قرآن سیرت ہے، قرآن ہیبت ہے، قرآن خشیت ہے، قرآن عظمت ہے، قرآن رفعت ہے، قرآن شوکت ہے، قرآن عزت ہے، قرآن عصمت ہے، قرآن چاہت ہے، قرآن شریعت ہے، قرآن طریقت ہے، قرآن حقیقت ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن برکت ہے۔ یہ صرف جملے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبرک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منہ، قرآن سے برکت حاصل کرو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن اللہ کی بات ہے، قرآن خدا کی صفات ہے، قرآن دستور حیات ہے، قرآن منشور حیات ہے، قرآن تو مسلمانوں کے لیے آب حیات ہے۔ قرآن کلام اللہ ہے، قرآن کتاب اللہ ہے، قرآن شریعت اللہ ہے، قرآن حبل اللہ ہے۔ قرآن بھی ہے، قرآن کتاب بھی ہے، قرآن کلام بھی ہے۔ جب اللہ نے بات کی، جب اللہ نے پڑھا تو پھر قرآن کلام اللہ بن گیا۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا تو قرآن بن گیا، اور جب صحابہ نے لکھا تو کتاب بن گیا، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ حالانکہ یوں نہیں کہا ذالک الکلام نہیں کہا، ذالک القرآن نہیں کہا، بلکہ ذالک الکتاب کہا، اس لیے کہ اللہ کے اوپر کوئی شک کر نہیں سکتا تھا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہے۔ لیکن اگر کوئی شک کر سکتا تھا اسلام کا دشمن تو وہ صحابہ پہ تنقید کرتا، اس لیے قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ میرے نبی کے صحابہ نے جو لکھا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، یہ کوئی شک نہیں ہے۔ تو دوستو قرآن کریم میں نے کہا ہدایت ہے، یہ صرف جملہ نہیں تھا۔ قرآن نے کہا ھدی للناس، ایک جگہ ھدی للناس، ایک جگہ قرآن نے کہا ھدی للمتقین، یہ عجیب بات ہے۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے میں سارے انسانوں کے لیے ہدایت بن کے آیا ہوں، اور دوسری طرف کہتا ہے میں صرف متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بن کے آیا ہوں۔ یہ عجیب بات ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں یوں تو وہ اگر معنی عام مراد لیا جائے تو ھدی للناس ہے، معنی خاص مراد لیا جائے تو ھدی للمتقین ہے۔ یعنی قرآن کی ہدایت تو عام ہے، بارش کی طرح سب پر برستی ہے، لیکن اس سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں وہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں تقوی کی دولت ہوتی ہے۔ تو قرآن کی ہدایت تو عام ہے، ہر جیسے بارش ہر جگہ برستی ہے تو قرآن کی ہدایت بھی ہر جگہ برسی۔ قرآن کی ہدایت کے چھانٹے ابو جہل اور ابو لہب کی زمین پر بھی پڑے، ابو جہل اور ابو لہب کے دلوں پر بھی پڑے، لیکن زمین بنجر تھی، کانٹے نکل آئے، بدبو پھوٹ پڑی۔ بے عمل دل ہے اگر تو جذبات سے کیا ہوتا ہے،
بنجر ہو زمین تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی ہدایت عام تھی، ابو جہل پہ چھانٹے پڑے، ابو لہب پہ قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے، لیکن زمین بنجر تھی تو کانٹے نکل آئے، بدبو پھوٹ پڑی۔ لیکن جب اسی قرآن کی ہدایت کے چھانٹے جب پڑے نا شاداب زمین ابو بکر پر تو صدیق بنا دیا، جب شاداب زمین پر پڑے عمر پر تو فاروق بنا دیا۔ یا یوں کہوں ایک تاجر آ رہا تھا، قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے، ابو بکر صدیق بن گیا۔ ایک تلوار لے کر آ رہا تھا، وہ سر لینے آ رہا تھا، لیکن قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے تو سر دینے والا بن گیا، عادل و فاروق بن گیا۔ وہ دیکھیے ایک مالدار آ رہا تھا، قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے، ذی نورین بن گیا۔ وہ ایک بچہ آ رہا تھا کھیلتا ہوا، قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے، حیدر ایک کردار بنا دیا۔ وہ دیکھو ابن مسعود آ رہا ہے، قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے، فقیہ الزمان بن گیا۔ وہ دیکھو ابن عباس آ رہا ہے، قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے، مفسر قرآن بن گیا۔ وہ دیکھو ابو ذر آ رہا ہے، قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے، زہد کا سلطان بن گیا۔ وہ دیکھو سلمان آ رہا ہے، دور سے آ رہا ہے، ایران سے آ رہا ہے، قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے، خاندان نبوت کا فرد بن گیا۔ وہ دیکھو وہ غلام آ رہا ہے، آزاد نہیں ہے، غلام ہے، عرب سے نہیں ہے، حبش سے ہے، گورا نہیں ہے، کالا ہے، خوبصورت نہیں ہے، سانولا ہے، قریب کا نہیں ہے، دور کا ہے، اپنا نہیں ہے، پرایا ہے، یگانہ نہیں ہے، بیگانہ ہے، لیکن قرآن کی ہدایت کے چھانٹے پڑے تو چلتا زمین پر ہے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ تو قرآن ہدی للناس بھی ہے، ہدی للمتقین بھی ہے، یہ ہدی للناس ہے۔ قرآن نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن یہ وہ کتاب ہے جس سے قومیں ہدایت حاصل کرتی ہیں، قوموں نے قرآن سے ہدایت حاصل کی ہے۔ قرآن ہدایت ہے۔ وہ دیکھیے اوس اور خزرج جو پانی پہ لڑتے تھے، اگر کسی نے پہلے ڈول کر دیا اس پہ لڑائی شروع ہو جاتی اور پھر صدیوں تک چلتی تھی، لیکن جب قرآن کی ہدایت آئی تو پھر کیسے ایک ہوئے کہ یرموک میں 3 صحابہ مرنے کو تو گوارا کر لیتے ہیں لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہیں کرتے۔ وہ دیکھیے حضرت طلحہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، حضرت طلحہ انصاری نے اپنے بیوی سے کہا مہمان آ رہا ہے، کھانا تھوڑا ہے، تو دیے ٹھیک کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا تاکہ ہمارا مہمان بھوکا نہ رہے۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جو زندہ انسانوں کو جلانے کے لیے آگ کے شعلے بھڑکاتے تھے، آگ کے شعلے بھڑکاتے تھے زندہ انسانوں کو جلانے کے لیے۔ وہ دیکھیے عامر ابن ہند جس کے بھائی کو بنو تمیم والوں نے قتل کر دیا تھا تو اس نے قسم کھائی، منت مانی کہ بنو تمیم کے 100 افراد کا قتل کروں گا، 100 افراد کا۔ اور اس نے یک بار بھی اچانک بنو تمیم پہ حملہ کر دیا۔ بنو تمیم والے بھاگ کھڑے ہوئے، کوئی اس کے ہاتھ میں آیا، صرف ایک ضعیفہ نحیفہ ایک کمزور بوڑھی عورت اس کے ہاتھ لگی جس کا نام حمرا تھا۔ کیا کیا اس عرب کے وڈیرے نے، کیا کیا اس عرب کے پٹیل نے، اس بوڑھی عورت کو پکڑا اور زندہ آگ میں ڈال دیا۔ ایک مسافر گزر رہا تھا جو 7 دن کا بھوکا انسان تھا، اس نے جب دور سے آگ کو دیکھا تو سوچا کچھ کھانا بن رہا ہوگا۔ وہ 7 دن کا بھوکا انسان تھا، لیکن جب آگ کے قریب آیا عامر بن ہند نے پوچھا کون ہو؟ کہا میں مسافر ہوں، میرا نام عمار ہے، 7 دن کا بھوکا ہوں، آگ دیکھ کے آیا ہوں، شاید کچھ کھانے کو ملے گا۔ کیا کیا عرب کے وڈیرے نے؟ عرب کے اندر مہمان نوازی مشہور تھی نا، تو کیا کیا اس وڈیرے نے؟ اس مسافر کو 7 دن کے بھوکے انسان کو اس نے پکڑا اور زندہ آگ میں ڈال دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو انسانوں کو، زندہ انسانوں کو جلانے کے لیے آگ کے شعلے بھڑکاتے تھے، لیکن جب قرآن کی ہدایت آئی تو پھر مہمان کی بھوک کو مٹانے کے لیے گھر کے دیے بھی بجھا دیے، مہمان کی بھوک کو مٹانے کے لیے گھر کے دیے بھی بجھا دیے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن یہ وہ کتاب ہے جس سے قوموں کو ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ صرف جملے نہیں تھے دوستو، قرآن یہ عظمت بھی ہے، رفعت بھی ہے، ایسی عظیم کتاب ہے دوستو کہ جو بھی قرآن سے رشتہ جوڑتا ہے وہ بھی اللہ کے یہاں محترم بن جاتا ہے، وہ بھی عزت پا جاتا ہے۔
آپ غور کریں، قرآن جس نبی پر آیا وہ نبی سارے نبیوں کا سردار بن گیا۔ قرآن جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ سارے فرشتوں کا سردار بن گیا۔ قرآن جس مہینے میں آیا وہ رمضان سارے مہینوں کا سردار بن گیا۔ قرآن جس رات میں آیا وہ شب قدر ساری راتوں کی سردار بن گئی۔ قرآن جس امت کے لیے آیا وہ امت ساری امتوں کی سردار بن گئی۔ یہ تو بڑی چیزیں تھی، آئیے چھوٹی چیزیں دکھاتا ہوں۔ چھوٹی چیزیں جب قرآن سے رشتہ جوڑتی ہیں تو وہ بھی عزت پا جاتی ہیں، وہ بھی عزت پا جاتی ہیں۔ یہ کپڑا اگر معمولی سا ٹکڑا اگر آپ کسی ٹیلر سے کہیں یا کسی کپڑے کے دکاندار سے کہیں کہ مجھے تھوڑا سا ایک ہاتھ بھرا کپڑا چاہیے، مجھے کپڑے کا ٹکڑا چاہیے، تو وہ کہے گا فری میں لے جاؤ، کوئی پیسے نہیں لیتا۔ اس ٹکڑے کی کیا قیمت لوں؟ یہ کپڑا بے وقت ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میں نے وہ کپڑا اٹھایا اور میں پہنچا ٹیلر کے پاس، میں نے کہا ٹیلر صاحب یہ چھوٹا سا کپڑے کا ٹکڑا ہے، فلاں دکاندار نے مجھے گفٹ میں دیا ہے، اب ذرا تم اس کپڑے سے قرآن کا جزدان بنا دو۔ جب ٹیلر قرآن کا جزدان اس کپڑے کے ٹکڑے سے بنائے گا تو پھر اس جزدان کو سینے سے لگایا جائے گا، پھر اس کو چوما جائے گا، اس کو پیشانی سے لگایا جائے گا۔ ارے اس کپڑے کو ٹکڑے کو عزت کیوں مل گئی؟ اسی لیے مل گئی کہ اس نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا۔ لکڑی کا ٹکڑا پڑاؤ، لکڑی تو لوگ چولہے میں گھالے، کوئی ہل بنا دے ہے، کوئی تو گھر میں لگا دے ہے۔ لکڑی کو ٹکڑوں کے کام کو، بڑے بڑے فرنیچروں کی بات نہیں کرتا، میں شیشم برگد کی بات نہیں کرتا۔ معمولی سا ٹکڑا پڑا تھا، میں نے اس کو اٹھایا، میں نے جا کے کارپیٹر کو دیا، میں نے ستھار کو دیا، ستھار صاحب یہ معمولی سا لکڑی کا ٹکڑا ہے، اس سے ذرا تم قرآن کی رحل بنا دو۔ جب وہ رحل بن کے تیار ہو جائے گی تو اس کو سینے سے لگایا جائے گا، اس کو چوما جائے گا، اس کو اوپر رکھا جائے گا۔ اور اس لکڑی کے ٹکڑے کو عزت کیوں ملی؟ اس لیے کہ اس نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا، قرآن سے جوڑ لیا۔ اس سے بھی ہلکی چیزیں دیکھا، کتا وہ گاڑی والے نے فری میں دیوا، پتہ نہیں آپ کے یہاں گاڑی وہ آتی یا نہیں آتی، دیہاتوں میں وہ گاڑی گھومتی رہتی ہے، آگے پلاسٹک پرانے لمبے پرانے پتہ نہیں کتے کیا کیا وہ اعلان کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کو کبھی ہم اپنے گھر میں کچرے کی طرف پڑے ہوئے کٹوں کو اٹھا کے گاڑی والے کو دے دیتے ہیں۔ گاڑی والا پوچھتا ہے تو نے اتنے سارے کتے دیے ہیں، اب میں کیا دوں؟ کیا دے گا؟ سنگر نے ڈھولی پکڑا دے اور کیا ہوگا کٹا کے بدلے میں؟ کتا اتنا بے قیمت ہے، لیکن یہی کتا جب قرآن کی جلد بنتا ہے تو اس کتے کے پکش میں خدا عرش سے بولتا ہے اور کہتا ہے لا یمسہ الا المطہرون۔ اب اس کتے کو تم بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے۔ ارے اس کتے کو عزت کیوں مل گئی؟ اس لیے کہ اس نے اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیا۔ تو مسلمانوں اگر ہم بھی اپنا رشتہ قرآن سے جوڑ لیں تو کیا ہمیں عزت نہیں مل سکتی؟ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ آج مسلمانوں کو عزت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ پیسے کی کوئی کمی نہیں، بینک چل رہے ہیں تمہارے پیسوں سے، حکومتوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، تعداد میں بھی بہت ہو تم، پھر بھی کوئی وقار نہیں، کوئی اسٹیٹس نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی ویلیو نہیں، ورلڈ کی سطح پہ دیکھے تو ہوا نکلی ہوئی ہے۔ اقبال کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے سب کچھ بنایا لیکن قرآن سے رشتہ نہیں جوڑا۔ کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تمہارا خیال تھا کہ جب انگلش پر بولیں گے تو پھر جو ہے ہم عزت پا جائیں گے۔ وہ بھی کر کے دیکھ لیا، کما کے بھی دیکھ لیا، بڑی عالی شان بلڈنگ بھی بنا کے دیکھ لی، لیکن وقار نہیں ملا۔ شاعر کہتا ہے کھیت کے خیال میں تو روٹی بھی گئی، چاہی کی شے بڑی تو چھوٹی بھی گئی، وائز قوم کی نصیحت کو نہ مانا آخر پتلون کی تاک میں لنگوٹی بھی گئی۔ انگریز نے لنگوٹی چھین لی تمہاری، کلچر چھین لیا تمہارا، گولی کی طرف پیش کر کے کھڑا کر دیا، اب چلتا ہے پیچھے سے دیکھو یوں لگتا ہے کہ گوری کے ٹانگیں لگ گئی ہوں، لیکن کیا زیادہ کچھ نہیں دیا، صرف تیرا لباس چینج کیا، صرف تیری سوچ کو چینج کیا، وہ تجھے عزت نہیں دلا سکا۔
انگلش پر بولنا، حالانکہ منع نہیں کر رہا ہوں، اسلام منع نہیں کرتا ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اشارہ کر رہا ہے، مسلمانوں انگلش سیکھو۔ بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں، علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت کو حکم دیا کہ وہ زید، دشمن مجھے خط لکھتے ہیں، یہود و نصارہ مجھے خط لکھتے ہیں، یہ عبرانی اور سریانی بھاشاؤں میں لکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا لکھتے رہتے ہیں، اے زید، اے میرے صحاباؤ، تم دشمن کی زبان سیکھو تاکہ ہم ان کے خطوں کا جواب دے سکیں۔ وہ خط کا زمانہ تھا، آج ٹویٹر کا زمانہ ہے، آج فیس بک کا زمانہ ہے۔ وہ سریانی عبرانی بھاشائیں تھی، لیکن آج قوم تو وہی کی وہی ہے، یہود و نصارہ آج بھی ہیں، آج ان کی زبان انگلش ہے، تو انگلش کو سیکھنے کے لیے میرا نبی اشارہ کر رہا ہے، مسلمانوں دشمن کی زبان سیکھو تاکہ تم جواب دے سکو۔ کیوں؟ اگر کوئی جو ہے فرانس میں نبی کے خلاف بکواس کرے، ڈنمارک میں نبی کے خلاف بکواس کرے، اور تو یہاں فیس بک پر لگا رہے مارواڑی میں گاڑی بکے، کیا فرق پڑے بھایا؟ کیا فرق پڑے گا؟ اگر ان کو جواب دینا ہے تو انگلش سیکھنا پڑے گا، انگلش سیکھنا پڑے گا۔ نبی نے فرمایا ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں، کسی زبان کی برائی نہیں کر سکتے۔ چائنا جیسی نہ سمجھ میں آنے والی زبان کو بھی آپ حقارت کی نگاہ سے اسلام کہتا ہے مت دیکھو، کیونکہ چائنا وہ کیسی ہی زبان ہے لیکن مخلوق اللہ کی ہے۔ اللہ کی مخلوق میں عیب نکالنا اس کی کاریگری میں عیب نکالنا ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا ساری زبانیں اللہ کی مخلوق ہیں۔ اپنے صحابہ کو حکم دیا تو پھر کیا اثر ہوا پتہ ہے؟ علماء جانتے ہیں صحابہ میں ایسے لوگ تھے جو فارسی جانتے تھے، صحابہ میں ایسے لوگ تھے جو سندھی زبان جانتے تھے، صحابہ میں ایسے لوگ تھے جو عبرانی اور سریانی جانتے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر 100 زبانیں جانتے تھے، 100 پوری 100۔ انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں سے 100 غلام رکھے تھے، اسی لیے تاکہ ان غلاموں سے مختلف علاقوں کی زبان کو سیکھ سکوں۔ انہوں نے غلاموں کے ذریعے سے 100 زبانوں کو سیکھ لیا تھا۔ سو نبی نے یہ اسلام ہے، محدود نہیں ہے، بہت وسعت رکھتا ہے۔ کہتا ہے اسلام کہ ماں کی کوکھ سے لے کر قبر کی کوکھ تک علم حاصل کرتے رہو۔ مسلمانوں علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ چین میں اس وقت کوئی قرآن کا یا حدیث کا علم نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا علم تھا۔ بڑے بڑے صحابہ نے مشرکین سے پڑھا ہے۔ یہ دماغ سے نکال دینا کہ اسلام مجھے اسکول بھیجنے نہیں دے گا، اسلام مجھے روکے گا غیروں کے پاس جانے سے، اسلام مجھے روکے گا مشرکین کے پاس جانے سے، یہ دماغ سے نکال دینا۔ بڑے بڑے صحابہ، صرف بڑے نہیں، کاتب وحی صحابہ مشرکین کے پاس میں لکھنا اور پڑھنا سیکھے تھے۔ حالانکہ زید بن ثابت کہتے ہیں میں نے دشمنوں سے 17 دن میں سریانی، 15 دن میں عبرانی سیکھ لی، دشمنوں سے سیکھا، بڑے بڑے صحابہ نے سیکھا، اور صحابہ کی اولاد نے بھی سیکھا۔ بدر کے جب قیدی پکڑے گئے، نبی نے فرمایا اگر فدیہ نہیں دے سکتے ہو تو مشرکوں مسلمانوں کے 10 بچوں کو پڑھاؤ۔ اب جب کافروں نے، مشرکین نے مسلمانوں کے بچوں کو پڑھایا، لکھنا اور پڑھنا سکھایا، تو کیا قرآن سکھایا ہوگا؟ کیا حدیث سکھائی؟ نہیں، دنیاوی علوم سکھائے۔ یہ تو ہماری اصطلاح ہے، ورنہ اسلام میں دوستو تعلیم میں کوئی تقسیم نہیں ہے، تعلیم میں کوئی تقسیم نہیں ہے۔ یہ تو ہماری اصطلاح ہے کہ دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم۔ یہ جب انگریز آیا نا، اس نے اپنے نصاب سے اسلام کو نکال دیا، اس لیے مجبوراً نام رکھنا پڑا کہ یہ صرف دینی تعلیم ہے، دنیاوی تعلیم کا اس میں حصہ نہیں ہے۔ تو خیر جو ہے، لیکن اسلام میں کوئی تقسیم نہیں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ اللہ فرماتے ہم نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کا علم سکھایا۔ جو چیزوں کو نہیں جانتا وہ خدا کو نہیں جان پائے گا۔ اس لیے کہا حدیث میں کہ میری مخلوقات میں غور و فکر کرو، میری ذات میں غور و فکر مت کرو۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔
کہ آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کی گردش میں ہم نے عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں رکھی ہیں۔ فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام کو علم دیا، اس کو قرآن علم کہہ رہا ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا علم دیا۔ علم قرآن کا صیغہ ہے، سکھانا، علم، یہ حالانکہ عربی تھی، بہت وسعت ہے، کوئی اور صیغہ اٹھا کے لا سکتا تھا، نہیں، ہم نے اس کو زرہ بنانے کا علم دیا، زرہ بنانا سکھایا۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے۔ تو آج جتنے بھی بچاؤ کے آلات ہیں، جتنے بھی بچاؤ کے آلات ہیں، ان کو سیکھنا، ان کو آپ علم کہہ سکتے ہیں۔ یا پھر دوسری جگہ جائیے قرآن میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا، ہدہد۔ ہدہد کیا تھا؟ اس دور کا ٹویٹر تھا، اس دور کا فیس بک تھا، اس دور کا واٹس ایپ تھا۔ پرندہ ہدہد دعوت لے کے بلقیس کے پاس پہنچا۔ ہدہد پرندہ دھرتی تھرمامیٹر بھی تھا، ہدہد پرندہ تھرمامیٹر بھی تھا، دھرتی سونگ کے بتا دیتا تھا کہ یہاں پانی ہے یا نہیں، اور پانی ہے تو میٹھا ہے یا کھارا۔ یہ تھرمامیٹر صرف ہدہد کے پاس تھا۔ لیکن یہ علم دیا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو، تو انہوں نے یوں نہیں کہا کہ یہ تو صرف فن ہے دنیا کے، نہیں، فخر سے کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، علمنا منطق الطیر، ہمیں علم دیا گیا پرندوں کی بولیوں کو سمجھنے کا۔ یہ علم ہے، اس کو آپ علم کہہ سکتے ہیں، یہ تقسیم بعد میں ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس موضوع پر زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں جو غفلت ہو رہی ہے وہ ہماری اصطلاح کے مطابق دینی تعلیم سے غفلت ہو رہی ہے، دینی تعلیم سے غفلت۔ میں تو ہر جگہ کہا کرتا ہوں مسلمانوں آل راؤنڈر بنو۔ یہ 20 دور ہے، یہ 5 ڈے کا زمانہ نہیں، اب تو 5 اوور کی بات کر یار، 5 اوور بہت فاسٹ، اس لیے آل راؤنڈر بنو، یعنی دنیا کے بھی ہوشیار بنو تو دین کے بھی ہوشیار بنو۔ تم دینی تعلیم بھی حاصل کرو، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو۔ ہمیں ہمارے ہر ڈپارٹمنٹ میں ہمیں ایسے نوجوان چاہیے جو ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، سیاست میں ہمارے لیڈر ہوں۔ لیکن دین سے اتنے غافل مت ہو جانا کہ بن گئے منتری اور عادت اللہ کو نہیں، وہ منتری کے کام کو نہیں۔ تو جب پنچ ہاں اچھا پنچ سر ہے تیرے پاس، تیرے سر میں کلو والا نہیں آ سکتی تھی، تیرے سر میں انا آتینا نہیں آ سکتی تھی، تیرے پنچ کا سر ہے یا 5 سر ہے، چلو 1 سر تو ہے تیرے سر میں، جب تو پنچ کا سر ہے تیرے سر میں التحیات نہیں آ سکتی تھی۔ اتنا غافل بھی مت بن کہ کیس کے خیال میں تو روٹی بھی گئی، چاہی بھی چاہے بڑی تو چھوٹی بھی گئی، ایسا نہیں بننا ہے۔ طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اتوار کی، دودھ تو ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکاری۔ ایسے نہیں، اپنے بچوں کو دینی اداروں سے، دینی مکاتب سے، مساجد سے جوڑے رکھو۔ بچوں نے جو کچھ بتانا تھا وہ بچوں نے بتا دیا، اس لیے اشارہ کر رہا ہوں کہ آل راؤنڈر بنو، دینی تعلیم بھی حاصل کرو، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو۔ ان کا مقام کیا ہے ان طلبا کا ہم نہیں جانتے، اگر ان کا مقام معلوم کرنا ہے تو فرشتوں سے پوچھو کہ جب طالب علم قدم اٹھاتے ہیں تو تم ان کے قدموں میں پر کیوں بچھاتے ہو؟ کبھی ان کا مقام مچھلیوں سے پوچھو کہ ہر وقت پانی میں غوطے لگا کر تم ہر وقت ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کیوں کرتی ہو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کسی کو اس دھرتی پر دوزخ سے آزاد لوگ دیکھنے ہوں وہ طالب علم کو دیکھ لے۔ قسم اور ذات کی جن کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بچہ جب قرآن سیکھنے کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے یا ایک حرف سیکھتا ہے تو ایک قدم اٹھانے کے بدلے میں، ایک حرف سیکھنے کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پوری 1 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں، اور ایک قدم اٹھانے کے بدلے میں، ایک حرف سیکھنے کے بدلے میں اس بچے کے لیے جنت سے پورا شہر سجا دیا جاتا ہے۔ ان فی الجنت نہرا اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذهب وفضہ لحامل القرآن، کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے ریان، اس کے کنارے ایک شہر ہے جس کا نام ہے مرجان۔
مرجان شہر میں 70,000 سونے اور چاندی کے گھر ہیں، کس کو ملیں گے؟ حامل القرآن، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں کو ملیں گے۔ پوچھتے ہیں تو کیا ملے گا؟ یہ ملے گا۔ لوگوں نے ایک حدیث اچھی گٹ رکھی ہے، تو پہلے مولوی جہنم میں جاؤ گو، یہ حدیث تم نے خوب رٹ رکھی ہے، لیکن حدیثیں اور بھی بہت ساری ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علماء جس طرح آج اسٹیج پہ نظر آ رہے ہیں، کل قیامت کے میدان میں بھی یہ اسٹیج پہ نظر آئیں گے۔ حدیث سے بول رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے میدان میں سونے کا تخت لگایا جائے گا، آپ کا انتظام بھی قابل داد ہے، پہلی بار دیکھا ایسا، اتنے بادام، اتنی کشمش، اتنے کاجو کسی اسٹیج پہ نہیں کھائے، اور ساری لائٹیں، یہ سارے انتظام، حسین چہرے، یہ بھی پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ حالانکہ گجرات، راجستھان، بہت سی جگہوں پہ گیا، اجمیر درگاہ پہنچا، لیکن یہ جو مجمع اور یہ چہرہ، یہ انتظام جو دیکھ رہا ہوں، اور بچوں نے جو پروگرام پیش کیا ہے، تو دل اندر سے اٹھا، کر رہا تھا۔ تو خیر، نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن سونے کا تخت لگایا جائے گا، اس پہ چاندی کے کبے لگے ہوئے ہوں گے، اور زمرد اور یاقوت اور موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اور استبرق اور سندس کی چادریں یعنی بہترین ریشم اور قالینیں بچھی ہوئی ہوں گی، ان کے اوپر علماء کو بٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا تم جو ہے بے خوف بیٹھے رہو، جنت میں داخلہ ہونے تک تم پہ میں کوئی خوف طاری نہیں کروں گا، جب تک میں دوسروں کا حساب نہ لے لوں تب تک تم یہاں اسٹیجوں پہ بیٹھے رہو۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا کہ جو ہے ایک نور کا ممبر لگایا جائے گا، جس کے اوپر موتیوں کے بنے ہوئے کبے لگے ہوئے ہوں گے، اور پھر آواز آئے گی، جیسے اسٹیجوں پہ آواز آتی ہے کہ جو علماء ہیں وہ آگے آئیں، اسٹیج پہ آ جائیں۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ پھر جب وہ نور کا ممبر سج جائے گا، اللہ آواز لگائیں گے، کہاں ہی فقہا، کہاں ہیں علماء، کہاں ہیں مسجدوں کے امام، کہاں ہیں مسجدوں کے مؤذن، آ جاؤ ان نور کے ممبروں پر، جب جنت میں داخلہ ہونے تک تم پہ کوئی خوف طاری نہیں کروں گا۔ مجھے قسم اپنی عزت و جلالت کی، میں نے علم اس لیے نہیں دیا تاکہ تمہارا حساب لوں، عالم کو بڑے بڑے گناہوں کے باوجود بخش دینا میرے یہاں بہت بڑی بات، کوئی بڑی بات نہیں ہے عالم کو بخش دینا۔ اسی لیے دوستو، اپنی قوم میں علماء بھی پیدا کریں۔ ہر قوم، ابھی علماء کم ہیں آپ کی قوموں میں، 2 قومیں ہیں جن کے پاس الحمدللہ علماء کی، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے جغرافیائی نظر سے، ایک گجرات کی چیلیا قوم ہے جو علماء رکھتی ہے، راجستھان میں اگر دیکھا ہے سندھی قوم کے پاس بھی علماء کافی ہیں، لیکن باقی قوموں کے اندر علماء کی تعداد کو بڑھاؤ، حفاظ کی تعداد کو بڑھاؤ۔ اگر اللہ نے 3 بیٹے دیے ہیں، ایک کو ڈاکٹر بنا اچھی بات ہے، دوسرے کو انجینئر بنا اچھی بات ہے، لیکن ایک کو قرآن کا حافظ بنا، ایک کو قرآن کا عالم بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی تعلیم حاصل کر کے جو وکیل بنے گا وہ تیرے اتنا کام نہیں آئے گا جتنا ایک حافظ قرآن وکیل بن کے قیامت کے میدان میں کام آئے گا، میدان میں کام آئے گا۔ نبی نے فرمایا قرآن کا جو حافظ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسپیشل کوٹا دیں گے قیامت کے دن، کہ تو اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے شہیدوں میں سے، عزیز و اقربا میں سے، دوست و احباب میں سے، اپنے چاہنے والوں میں سے، محبت کرنے والوں میں سے 10 ایسے افراد کو جنت میں لے جا جن کے اوپر گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہو۔ کتنے بڑے وکیل ہیں یہ، لوگ پوچھتے ہیں کس کی تنخواہ ہونی چاہیے؟ اتنی ہونی چاہیے جس سے وکیل پہ خرچ کرتے ہو۔ اگر کہیں پھنس گئے کورٹ کچہری میں، اگر پھنس گئے وکیل کو کتنا دیتے ہو؟ اتنا ایک عالم کی تنخواہ دو تو انصاف کا تقاضا ہے، کیونکہ پھنستے ہو، بے دریغ وکیلوں پہ لٹاتے ہو۔ کل قیامت کے میدان میں تم پھنسو گے تو تمہارا کوئی وکیل نہیں بنے گا، اگر وکیل بنے گا تو محمد رسول اللہ بنے گا، دوسرا وکیل بنے گا تو قرآن کا حافظ بنے گا، تیسرا وکیل بنے گا تو یہ عالم بنے گا۔ حدیث سے بول رہا ہوں، علامہ عبدالشکور دین پوری فرمایا کرتے تھے کہ تم ہر جگہ سناتے ہو کہ ایک قرآن کا حافظ 10 افراد کو جنت میں لے کے جائے گا، ارے کبھی یوں بھی سنایا کرو کہ ایک عالم 70 افراد کو جنت میں لے کے جائے گا۔
یہ روایت مجھے تو نہیں ملی، لیکن مجھے دوسری حدیث مل گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے میدان میں کل عابد سے کہا جائے گا چلا جا جنت میں، کوئی روک ٹوک نہیں، عابد عبادت کرنے والا چلا جا جنت میں، اور عالم سے کہا جائے گا رک جا، جلدی مت کر، جنت میں داخل ہونے کے لیے جلدی مت کر، آج ہم تیری شفاعت پر، تیری گزارش پر، تیری سفارش پر آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جنت کا ٹکٹ دیں گے۔ یہ ہے علماء کا مقام۔ کبھی ناسا والوں سے پوچھو آسمان کے تارے کتنے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر گنو نا 1 2 3 4 5 25 لاکھ سال چاہیے گننے کے لیے، ایک عالم کتنے افراد کو جنت میں لے کے جائے گا۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فضائل علم میں ایک روایت نقل کی ہے، علماء سے کہا جائے گا لا تدخلوا، جنت میں داخل ہونے کے لیے جلدی مت کرو، اشفعوا لمن تشاءون، آج تم شفاعت کرو جس کی چاہو اس کو سفارش کرو۔ یہ علماء کا مقام ہے۔ تو خیر جو ہے آپ قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآن کریم کو اپنے گھروں میں زندہ کریں۔ آگے رمضان آ رہا ہے، علامہ عبدالشکور دین پوری فرمایا کرتے تھے قرآن رمضان میں آیا، رمضان قرآن میں آیا، یعنی قرآن رمضان میں اترا ہے تو رمضان کا ذکر بھی قرآن میں آیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے محترم اور مقدس ہے کہ اس میں خدا کا قرآن آیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ارے لیلۃ القدر اسی لیے 1000 مہینوں سے بہتر ہے کہ اس میں خدا کا قرآن آیا ہے۔ تو رمضان کا قرآن کا جوڑ ہے، گھروں میں قرآن کی تلاوت کو جاری کریں۔ نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کو یوں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے دھرتی والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور نبی نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر نہیں، ویرانہ ہے، وہ قبرستان ہے، وہاں کوئی زندہ ہے ہی نہیں، سب مردے ہیں۔ اگر کوئی زندہ ہوتا تو قرآن کی آواز آ جاتی۔ کیا زمانہ تھا، اگر کوئی مسلمانوں کے محلے میں چلا جاتا تو قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی دیتی تھی، لیکن آج جاؤ نا مسلمانوں کے محلے میں، فجر سے پہلے جاؤ یا فجر کے بعد، سناٹا یوں طاری ہوتا ہے جیسے انسانیت اپنی ضمیر کا جنازہ اٹھائے ہوئے خاموشی سے جا رہی ہو۔ تڑو تڑو کی آواز تو آ جائے گی، ڈمرو ڈمرو کی آواز تو آ جائے گی، لیکن قرآن پڑھنے والے قبروں میں چلے گئے۔ کیا لوگ تھے امیاں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی، یا اللہ تیری بنائی ہوئی رات کتنی چھوٹی ہے کہ تیرے نبی کی بیٹی 2 رکعت میں پورا قرآن بھی نہیں پڑھ پاتی، اس سے پہلے فجر ہو جاتی۔ اور حضرت حسین سے پوچھا گیا جب کربلا کے میدان میں تلواریں چل رہی تھی تو تلوار کے نیچے حسین نے قرآن پڑھا، تو کسی نے کہا حسین تم یہاں بھی قرآن پڑھتے ہو؟ فرمایا میں قرآن کیوں نہ پڑھوں، میری نانی وہ نانی تھی جنہوں نے پاکوں میں قرآن پڑھا، میرا نانا وہ نانا تھا جنہوں نے پتھر کھائے طائف میں وہ قرآن پڑھا، میری امی وہ امی تھی جو چکی چلا کے قرآن پڑھتی تھی، میرا ابو وہ ابو تھا جنہوں نے گھوڑے کی پشت پہ قرآن پڑھا، اور میرا بھائی حسن وہ بھائی تھا جنہوں نے تخت پہ قرآن پڑھا۔ تو حسین تلواروں کے نیچے مست ہو کے قرآن کیوں نہیں پڑھے؟ اس لیے قرآن کی تلاوت کو بھی اپنے گھروں میں زندہ کریں، اپنے بچوں میں کوئی بچہ بچی ہمارا قرآن پڑھے بغیر نہ رہے۔ ٹھیک آپ جو ہے وہ تعلیم بھی حاصل کریں، ضروری ہے، لیکن سب سے پہلے فکر ہونی چاہیے ایک مسلمان کو کہ نبی نے فرمایا کوئی باپ اپنے بیٹے کو علم سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے سکتا، علم سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں دے۔ گفٹ دینی ہے اولاد کو، جہیز دینا ہے اولاد کو، علم کا جہیز دو۔ بیٹیوں کو علم تو یاد رکھنا، اسلام بیٹی کو بھی پڑھنے سے منع نہیں کرتا، پڑھے لکھے لوگ بیٹے ہیں۔ مدینے میں امی عائشہ سے بڑھ کر کوئی کامیاب لیڈی ڈاکٹر نہیں آئی، کسی کا کلینک اتنا نہیں چلا جتنا امی عائشہ کا چلا۔ کسی نے پوچھا یہ طب کا فن کہاں سے حاصل کیا؟ فرمانے لگی جب آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں جب بیمار ہو گئے تھے، مختلف علاقوں سے طبیب اور حکیم اور ڈاکٹر آتے تھے، جڑی بوٹیوں سے وہ علاج کرتے تھے، میں نے دیکھا دیکھی ان کا یہ فن بھی حاصل کر لیا، یہ علم بھی میں نے حاصل کر لیا۔ اور کیا کیا علماء سے پوچھنا، صرف 18 سال کی ہوئی
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چل بسے اور پھر 63 سال تک زندہ رہی، تو کیا کیا امی عائشہ نے 45 سال، امی عائشہ نے 45 سال پردے کے پیچھے بیٹھ کر بڑے بڑے مردوں کو پڑھایا. یعنی ٹیچر بننا بھی اسلام منع نہیں کرے گا، اسلام اپنی حد قائم کرے گا، اسلام پردے کا حکم لائے گا، لیکن لڑکی کو بھی بچی کو بھی پردے سے منع نہیں کرے گا.